بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بہت ہی عام مسئلہ صدقۃ الفطر اس کا آپ کو بتایا جائے گا۔ صدقۃ الفطر وہ صدقہ ہے جو روزوں کی وجہ سے انسان ادا کرتا ہے، اور یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی، ادعو عن کل حر وعبد، اور ایک روایت میں آتا ہے ادعو عن کل حر وعبد من المسلمین، ادا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور غلاموں کی طرف سے، اور یہاں غلام عام ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ادعو عن کل حر وعبد من المسلمین، ادا کرو صدقۃ الفطر اور آزاد کی طرف سے اور مسلمان غلام کی طرف سے۔ اس زمانے میں غلام نہیں ہے، اس زمانے میں ملازم ہے۔ ملازم اگر کسی کا ہے وہ اس کا ماتحت ہے، وہ ملازم چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس کی طرف سے بھی وہ بندہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ یہ صدقۃ الفطر ہر ایک جو صاحب نصاب ہے اس پہ لازم ہوتا ہے، اس پہ لازم ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر ایسی چیز ہے اگر کسی پہ لازم نہیں ہے پھر بھی وہ ادا کر دے گا تو یہ اچھا ہی ہوگا، اس کو اس کا ثواب ہی ہوگا، اس کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ہوگا۔ اور صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ نصاب ایک نامی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، بڑھنے والا، کہ سونا چاندی مال تجارت نقدی وغیرہ یہ بڑھنے والی ہیں نصاب، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو غیر نامی ہے وہ نہ بڑھنے والا نصاب ہے۔ مثال کے طور پر وہ سامان جو گھر میں پڑا ہوا ہے فالتو بغیر یعنی پورا سال گزر گیا کوئی ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا، اب یہ جو سامان ہے اس کی بھی قیمت لگائیں گے۔ جو گھر میں فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہیں چاہے ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوئی، ان سب کی قیمت لگائیں گے۔ تو جس کے پاس 1,40,000 یا اس سے زیادہ پیسے آ گئے اس کی مالیت بنتی ہے، بھلے 30 رمضان کو یا 29 رمضان کو اس کے پاس اتنی مالیت اسی دن آئی، یہ صاحب نصاب ہے صدقۃ الفطر کے اعتبار سے، اور اس پر صدقۃ الفطر لازم ہے۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے، جو بالغ بچے ہیں وہ اپنا خود ادا کریں، لیکن اگر والد نے ادا کر دیا تو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ بچی جو غیر شادی شدہ ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس کی طرف سے جو والد ہے وہ ادا کرے گا۔ جو شادی شدہ بچی ہے اس کی طرف سے اس کا جو خاوند ہے وہی ادا کرے، یا وہ خود بھی ادا کر سکتی ہے، وہ خود بھی ادا کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے صدقۃ الفطر یہ لازم ہے۔ اور صدقۃ الفطر کیوں لازم ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے تاکہ رمضان میں تراویح میں کمی ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو پورا کر کے پورا ثواب دینا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی، دوسری وجہ یہ ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور کوشش کر کے جو بھی رمضان شروع ہوا صدقۃ الفطر دے دیں اور نقدی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو غریب ہے اپنی ضرورت جیسی اس کی ضرورت ہوگی، اگر اسے کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے لے لے گا، اسے کھانے راشن کی ضرورت ہے وہ راشن لے لے گا، نقدی کی شکل میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے مسجد میں نہیں لگ سکتا، مسجد بنی ہے امیر بندے کو بھی نہیں دے سکتے، ہاں جہاں مدرسوں میں لگ سکتا ہے صدقۃ الفطر، اور جہاں بیرونی مسافر طلباء پڑھتے ہیں وہی کھانا پکتا ہے صبح دوپہر شام کا، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تنظیمیں جو ناموس صحابہ کے لیے محنت کر رہی ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تنظیمیں جو ناموس رسالت کے لیے محنت کر رہی ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں موجودہ وقت میں جو فلسطین ہے، فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان پہ بھی حالات آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو پوری امت کو آپ کتنا صدقۃ الفطر دیں گے تو یہاں پاکستان کے حساب سے اس سال میں یعنی 300 روپیہ مقرر کیا ہے کہ 300 روپیہ جو پاکستانی ادھر کا ہے اور رہ رہا ہے سعودیت میں یا دوسری ملک میں، وہاں یہ جو جنس ہے مسلم گندم اس کی قیمت جو وہاں کی ہے اس کے حساب سے اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ وہ ادھر ہی دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کے اہل و عیال یہاں دے دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو پوری امت کو پورے قرآن حدیث پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔